اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ اس خدا سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات کو بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو کہ اللہ تم پر نگرانی کر رہا ہے۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اور اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اندیشہ ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف نہ کر سکو گے تو جو عورتیں تم کو پسند آئیں ان میں سے 2-2، 3-3، 4-4 سے نکاح کر لو۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہ زیادہ قرین ثواب ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو اسے تم مزے سے کھا سکتے ہو۔ اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں۔ پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور حساب لینے کے لیے اللہ کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانوسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ پس چاہیے کہ وہ خدا کا خوف کریں اور راستی کی بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، اور وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ النساء کی پہلی آیت کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا پہلے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ یہ چوتھی سورت ہے قرآن مجید کی، اس میں 176 آیتیں ہیں اور اس میں 24 رکوع ہیں۔ اس میں 4 مضامین جو ہے بیان کیے گئے ہیں کہ ایک تو یتیموں کے حقوق کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، دوسرا وضو اور تیمم کے بارے میں بھی بات کی گئی ہے، وراثت کے تقسیم کے بارے میں بات کی گئی ہے، اور مختلف سماجی جو ضروریات اس وقت آ رہی تھیں اس سے متعلق بھی بات کی گئی ہے۔ یہ جنگ احد ہو چکی تھی، اور جنگ احد کے بعد 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم شہید ہو گئے، تو 70 بیوائیں ہو گئیں، یتیم بچے ہو گئے۔ ان کے حقوق کیا ہوں گے، سماجک سنرچنا کیا ہوگی، اس سلسلے میں ایک نیا سماج تشکیل دینا ہے اللہ کے احکام کے مطابق، تو اس کے احکام اس کے اندر ہم کو جو ہے ملتے ہیں۔ سب سے پہلی بات فرمائی گئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں، سارے انسانوں سے خطاب ہے، اے انسانوں اپنے رب سے ڈرو
جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے، یعنی جتنے انسان دنیا میں ہیں وہ ایک ہی جان سے پیدا ہوئے ہیں اور وہ آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا، پہلے آدم کو بنایا پھر آدم سے۔ الگ الگ تفصیل ہے، کوئی کہتے ہیں کہ پسلی سے بنایا ہے، تیسرے 13ویں جو پسلی ہوتی ہے وہ ذرا ٹیڑھی ہے، اس سے بنایا گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ پہلے آدم کو بنایا گیا اور انہی کا جز جو ہے نا وہ انہی کا حصے سے جو ہے ان کو بنایا گیا، حوا علیہ السلام۔ منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور ان دونوں سے پھیلا دیے کئی مرد اور عورتیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے جس کا حوالہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، رحم کا رشتہ دے کر۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ تم سب پہ نگراں ہیں۔ اب جو اس میں واضح کیا گیا ہے وہ یہ ہے، جو غلط فہمیاں ہیں کہ بھئی ذاتیاں ہیں، برادریاں ہیں، وہ خاندان کے ہیں، یہ خاندان کے ہیں، اس راشٹر کے ہیں، اس راشٹر کے ہیں، اس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں بالکل کلیئر کر دیا کہ تم سب ایک ہی ہو۔ یہ نہیں بول سکتے وہ اونچے خاندان کے، یہ چھوٹے خاندان کے، اس کو ڈیفائن کیا پھر۔ اونچا خاندان کون؟ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، اس کی فرما برداری کرنے والا ہے۔ پیسوں کی وجہ سے نہیں ہو جاتا ہے نا، رنگ کی وجہ سے آدمی ایک دوسرے پہ ترجیح نہیں پا سکتا، ہاں تقوی کی بنیاد پہ پا سکتا ہے۔ تو کہا کہ اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، پھر اس کا جوڑا بنایا۔ تو عورتوں کو حقوق ہی نہیں دیے جاتے تھے، پہلے یہ سمجھا جاتا تھا عورت ایک متاع ہے اور اس کے اندر جو ہے نا وہ استعمال کرنے کی چیز ہے، بلکہ یہ سمجھتے تھے جیسے جانوروں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، گائے ہے، بھینس ہے، ایسی ایک عورت بھی ہے جسے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، تو اس کو کوئی حق نہیں دیتے تھے، نہ جائیداد میں دیتے تھے، نہ اس کو رائے دینے کا حق تھا، مشورہ دینے کا حق تھا۔ اس طریقے کی زندگیاں عورتیں گزار رہی تھیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، یہ ایکول ہیں، تم جیسے ہو ویسے عورتیں بھی اتنی حقوق کی جو ہے حقدار ہیں۔ اور پھر یہ دونوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی اور مرد اور عورتیں پھیلا دی۔ تو آج کوئی آدمی آسٹریلیا میں رہنے دو، ایشیا میں رہنے دو، افریقہ میں رہنے دو، وہ ہمارا بھائی ہے، گورا ہے، کالا ہے، عورت ہے، بہن ہے، ہمارا رشتہ ہے اس کے ساتھ کہ ہم سب آدم کے اولاد ہیں۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور تم اس اللہ سے ڈرو جس کا حوالہ دے کے تم ایک دوسرے کے حقوق مانگتے ہو۔ کہتے ارے بیٹا ہے، ماں کا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ رشتہ کس نے بنایا؟ رحم کے ذریعے سے۔ ماں کے پیٹ کے اندر جو جگہ ہوتی ہے جہاں بچہ پلتا ہے اس کو رحم کہتے ہیں، اور رحم کرنا بھی ہے، دیا کرنا، اس معنی میں بھی آتا ہے۔ تو ہم مانتے ہیں ارے میرا بھائی ہے، میرا بھائی رہ کے تو ایسا کرتا ہے کیا؟ اجی میرے خالو ہیں، آپ میرے ماموں ہیں، ہے نا، سارے رشتے کہاں سے ہو گئے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ تو اس اللہ سے بناؤ کہ اللہ نے کیسا کیا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے ایک بڑا خاندان اس کے نگرانی کے لیے دیا، ابھی اس کو کچھ بھی نہیں معلوم ہے، وہ روتا ہے سب ہنستے ہیں، ہے نا، جب بچہ روتا ہے پہلے دن تو سب باہر مسکراتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں، مبارک ہو آپ کو، نواسا مبارک ہو، بھانجا مبارک ہو، بھتیجا مبارک ہو، یہ پورا ماحول اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ تو اس سے ڈرو، اللہ نے ایسا پورا خاندان تم کو دیا اور تمہاری پرورش جو ہے اس نے کی۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر نگہبان ہے۔ وہ پالتے وقت بھی بچوں کے ساتھ بھی فرشتے لگے ہوئے رہتے ہیں، اس لیے آپ دیکھتے ہیں بچے گرتے جلدی بچ جاتے، سمجھ میں نہیں آتا کیسے بچے، بڑے بھی ایکسیڈنٹ میں وغیرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی رہتا ہے، اور جب موت کا وقت آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نگہبانی ہٹا لیتا ہے۔ وَآتُوا الْيَتَامَ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور لوٹاؤ یتیموں کو ان کے مال، اور اس کو پاک چیزوں کو غلط اور خبیث چیزوں سے، ناپاک چیزوں سے نہ بدلو۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ ہوتا ہے جس شخص کا باپ مر جاتا ہے۔ باپ مر گیا تو بچہ یتیم ہے، کب تک؟ بلوغ تک، یعنی 3 سال کا ہے تو یتیم ہے، 5 سال کا ہے تو یتیم ہے، لیکن اب بڑا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 18 سال کا ہو گیا، بالغ ہو گیا وہ، تو اب وہ یتیم نہیں رہتا، اب ختم ہو گیا، اس کی یتیمیت ختم ہو گیا، وہ خود سب کے ایکول ہو گیا، دوسروں کے ہو گیا۔ تو کہا کہ اب اگر کسی کا باپ مر گیا تھا، اس نے جائیداد چھوڑی تھی، دکان چھوڑی تھی، مال چھوڑا تھا، سونا چاندی اس کے حصے میں آیا تھا وہ بچے کے، اور وہ آپ نے سنبھالا تھا، اس کو یہ کیا تھا، تو بچہ جب بڑا ہو جائے تو اس کو وہ لوٹا دو۔ اور خبیث اور طیب کے اس میں بھی لیتے ہیں کہ للخبیثین للخبیثات، کہ جو برے مرد ہیں وہ برے عورتوں کے لیے، والطیبین والطیبات، اور جو پاک مرد ہیں وہ پاک عورتوں کے لیے۔ اور اناج کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خراب اناج، اچھا اناج۔ تو کہا کہ جو دنیا کی چیزیں ہیں، ایسا نہیں کہ اس کی بھی ایک کرسی تھی، اپنی تھی، اپنی اس کی کرسی اچھی لے لی، کیا کرسی کے بدلے میں تو کرسی دے رہا ہوں نا،
اتنا پال رہا ہوں تو کیا ہو رہا ہے. یا ایک کھیت ادھر تھا معلوم تھا یہ بہت قیمتی ہونے والا ہے, تو بولے 2 ایکڑ کے بدلے میں 2 ایکڑ دیا نا, اب وہ یتیم کو تو کچھ نہیں معلوم ہو رہا ہے. تو ایسا کرنے سے منع کیا گیا. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور ان کے مالوں کے ساتھ اپنے مال نہ کھاؤ. یعنی اب ملانے کے لیے کیے تو اس کی اجازت ہے. سورہ بقرہ میں بتایا گیا کہ کوئی آدمی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو وہ لے سکتا ہے, اور اتنی بری بات نہیں ہے کہ اس کا خرچہ لگ رہا ہے 300 روپے, آپ کا 500 ہے, ملا کے کھا لیے, تو کبھی آپ نے زیادہ کھایا کبھی اس نے زیادہ کھایا, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. مگر بہانہ ڈھونڈ کے کہ ہم بھی ڈال رہے, وہ اس کا مال کا نیت یہ ہے کہ اس کا مال اپنے کو کچھ نہ کچھ اپنے استعمال میں لانا ہے, تو یہ چیز اچھی نہیں. انہ کان حوبا کبیرہ, یہ بہت بڑا گناہ ہے. ان خفتم اللہ تقسطوا فی الیتامى, اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ یتیموں کے ساتھ انصاف کر سکو گے, نہیں کر سکو گے. بیوی ہے تمہاری, اب بچے ہیں یا لا کے پال رہے ہیں اور وہ اتنا ذہنی طور پہ تیار نہیں ہیں, تو تم کیا کرو, فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّن نِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. تو کچھ لوگوں نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ جو حلال عورتیں ہیں, اگر اس میں سے تمہاری خلیری بہن ہے, پھپھیری بہن ہے, ایسی ہے, اس کے سارے مسائل ہیں, تو نکاح کر لو اس کے ساتھ, ہے نا. جو حلال عورتیں دوسری بھی ہیں, ایک بیوہ ہیں, تو اس کے ساتھ تم نکاح کرو جس کو تم پسند کرو, لیکن دونوں پسند بھی ہونا چاہیے, معیار بھی ہونا چاہیے, تو وہ دیکھ کر تم کرو. تو 2-2, 3-3, 4-4 کرو. تو یہاں حکم دیا گیا ہے 2 شادیوں کا, 3-4, اس لیے ہے کہ یہ بہت آسانی ہے. اب ایسے تو بہت سی مثالیں ہوں گے, مگر میرے سامنے ایسا ہوا, ایک صاحب ہیں, ان کو بہت شوق تھا کہ یتیم بچوں کو پالنا ہے, کیونکہ یتیم بچوں کو پالنے کا بڑا ثواب ہے. تو لوگوں نے کہا ایسا کرو کہ تم شادی کر لو نا, دوسری ایسی عورت بیوہ جس کے بچے یتیم ہوں, کر لو. تو انہوں نے کر لیا, 2 بچے یتیم تھیں لڑکیاں, اور ان کی ماں تھی, ان کے ساتھ شادی کی. خود میں نے دیکھا, بلکہ نکاح بھی پڑھایا میں نے. اب اس کے بعد میں نے دیکھا تو بہت مرجھائے ہوئے تھے بچیاں, یتیم تھے, کوئی بھی ڈانٹتا پھٹکا. ان کے پاس آنے کے بعد اتنی اچھی عزت ملی, ان کا ایک گھر خالی تھا, وہ انہوں نے دے دیا, اس کی نگرانی ہونے لگی. اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ صاحب اب یتیموں کو تو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے, تو میں ادھر ادھر زکوٰۃ دیتا تھا. اب وہ بچوں کی 50 ہزار روپے فیس یہ صاحب بھر رہے ہیں, اپنی زکوٰۃ میں سے بھر رہے ہیں, زکوٰۃ صحیح طور پہ جا رہی ہے نا. اور بچے تو ان کو باپ ہی بول رہے ہیں, ابا ابا بول رہے ہیں, سونتیلی باپ ہو گئے. اب ان کو اچھے کپڑے پہنا رہے ہیں, ان کو گاڑی بھی دے رہے ہیں, یہ سب زکوٰۃ میں سے وہ کر رہے ہیں. تو زکوٰۃ کا کتنا اچھا استعمال ادھر ادھر دینے سے. اور وہ خاتون بھی ان کو مدد کرنے کے لیے ہو گئی. اب ماں اپنے بچوں کا کتنا اچھا خیال رکھ سکتی ہے, دوسرے یتیم بچوں کو کون کیسا رکھے گا. اب ان کی ماں ان کو اچھا پکا رہی ہے, کھلا رہی ہے, اس کی بھی زندگی کے اندر خوشی آ گئی, اس کے بھی اندر آئی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بعد میں نے حساب رکھنا شروع کیا, تو جو میں بزنس کرتا تھا وہاں پر, تو ان کے اب سسرالی رشتہ دار آنے لگے. تو انہوں نے کہا کہ میرا بزنس اتنا بڑھ گیا کہ جتنا ان کو خرچ لگتا ہے, ان کے رشتہ داروں کے ذریعے سے مجھے حاصل ہو جاتا ہے میرے بزنس کے اندر. انہوں نے گراہک دلا دیے مجھے اتنے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کا انتظام کیا ہے, تو اس میں بڑے فائدے ہیں. تو کہا گیا کہ ایسا کرو کہ وہ یتیم سے شادی کر لو, یتیم کی ماں سے شادی کر لو, تو یہ بچے پلیں گے, کوئی بڑی بات نہیں ہے اس کے اندر, اگر وہ خاندانی ہیں تو. لیکن اس سے دوسرے بھی نکاح کیے جا سکتے ہیں, اجازت تو اس میں سب دی گئی. لیکن چونکہ ایک مسئلہ آ گیا تھا یتیموں سے متعلق, تو یہ ذکر کیا گیا کہ ایسے موقع پہ 2-3 عورتوں سے بھی شادی کر سکتے. یہ بھی یتیم ہیں, یہ بھی ہیں, ان کا بھی خرچہ چلا رہے, آپ ان کا بھی خرچہ چلا رہے, اچھی بات ہے, پسندیدہ ہے. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اب کیا کرو تم کہ اگر تم کو ڈر ہو کہ ان کے اندر انصاف کرنا ہے, مگر شادی کرنے کے بعد کیا ہے, دونوں بیویوں میں برابر, ان کے پاس جو سامان لائے ان کے پاس بھی وہ سامان لانا پڑتا ہے, ان کے پاس جو سٹینڈرڈ دے رہے وہ سٹینڈرڈ دینا ہے. خاندانی عورتیں ہیں اگر وہ دونوں, تو خاندانی عورتوں کو تو دونوں کو برابر کرنا پڑے گا. اور اگر تم کو انصاف 2 میں بھی انصاف نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی رکھو, 2 پہ کرتے تو 2 پہ انصاف کرو, 3 میں تو 3 پہ, لیکن انصاف سے کام لے, ان کی راتیں بھی بانٹو, ان کے حقوق بھی ادا کرو. او ما ملکت ایمانکم, یا جو تمہارے قبضے میں عورتیں ہیں, یا باندیاں رہتی تھیں اس وقت, تو باندیوں کے حقوق نہیں, باندیوں کے حقوق خاندانی عورتوں کے جیسے نہیں ہوتے تھے, جیسا کام کرنے والی تھوڑی دیر, اب نہیں ہے مگر ویسا, وہ بھی خاندانی میں گنا ہے, سمجھ جا سکتے. تو بیچاری وہ بول رہی کہ صاحب میرے کو کوئی پالا تو اچھا ہے. ایک ٹی وی انٹرویو دیکھا میں, وہ بولی میں کہاں یتیم, میرا کوئی بھی نہیں ہے دنیا کے اندر, اب میں برتنیں مانجتی, یہ کرتی, میرے سے کوئی بھی نکاح کرا تو میں کہ اس سے حق مانگوں گی, کہ زیادہ کم مانگے گی وہ حق. تو ایسی عورتیں بھی ہوں اور یتیم بچے دوسرے ہوں, تو ان کو ملا کے بھی شادی ہو سکتی ہے نا. ان کو آپ کو اتنے حقوق نہیں دینا پڑیں گے جو اگر آپ کے قبضے میں ہے, ملکیت میں, جو اس وقت ہوتا تھا اس کی بات ہے. اب مفتیان اکرام سے بھی پوچھ سکتے ہیں. ذالک ادنا اللہ تعولو, یہ اس کے قریب ہے کہ تم کسی ایک طرف نہ جھک جاؤ, کسی ایک بیوی کی طرف نہ جھکو. تو اس کے واسطے یہ ہے کہ عدل ہے تو کرو,
عدل اگر نہیں کر سکتے تو ایک ہی بیوی کرو۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، النساء یعنی عورتیں، امرات ایک عورت، اس کی جمع نساء ہے، نساء المومنین مومن عورتیں۔ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا، یہ جو عورتیں ہیں ان کے مہر خوش دلی سے ادا کرو۔ نحل یعنی تحفہ دینا، صدقاتہن جو مہر تمہارا طے ہو گیا تو خوشی خوشی 11,000 طے ہو گیا 11,000، 15,000 طے ہو گیا، جو بھی خوشی خوشی اپنی بیوی کا مہر ادا کرو۔ فَإِن تِبْنَا لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ اپنی ذاتی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو دے دے یا معاف کر دے، بولے ٹھیک ہے 15,000 نہ تو میرے کو 10,000 دیتے چلو، مگر خوشی سے ہونا چاہیے۔ اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ خوشی ہے کہ نہیں یہ معلوم ہو گیا، اس نے معاف تو کر دی، 2 مہینے کے بعد 6 مہینے کے بعد بول رہی لاؤ میرے 5,000 ہو، تو بولے تم نے معاف کرے تھے، تو مطلب انہیں سچی دل سے نہیں معاف کی تھی۔ اب یہ مسئلہ ہے، اب اس کو 5,000 شوہر کو لوٹانا پڑے گا۔ اچھا یہ جو بیوی کا خرچہ ہے شوہر کو دینا ضروری ہے۔ ایسا ہے مرد ہے غریب اور عورت ہے کروڑ پتی، تو عورت کے مال میں سے آدمی استعمال نہیں کر سکتا، وہ اس کا حصہ ہے، عورت کا ہے۔ البتہ عورت اپنی زکوٰۃ اپنے غریب شوہر کو بھی دے سکتی اگر دینا چاہے تو مگر عورت سے ڈیمانڈ نہیں کر سکتا۔ یہ جو نان و نفقے کی ذمہ داری ہے یہ مرد کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈالی ہے۔ فَقُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو تم اس کو مزے سے کھاؤ، خوشی خوشی سے مزے سے کھاؤ بول کر۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور تم نہ دو اپنے مال ناسمجھ لوگوں کو، سفہا کے مطلب تو بے خوف ہوتا ہے، مطلب ناسمجھ کو بھی بے خوف کہتے ہیں، جس کو سمجھ نہیں اسی کو بے خوف کہتے ہیں۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نادان اور ناسمجھ ہیں تو ان کو اپنے مال نہ دو جو زندگی کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے دیا ہے۔ یہ پیسوں کی بڑی اہمیت ہے، اس سے پورے خاندان چلتے، پورے خاندان پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ سمجھو ایک یتیم تھا، اب اس کی جائیداد تھی، اس کو دے دیے تھے بھائی 10 ایکڑ زمین دے دیے تھے فلاں ہے، اب اس کا بھی سمجھ نہیں آئی تو اس نے کیا کر دیا، وہ پوری بیچ دیا، پورے خاندان کا نقصان ہے۔ ایک آدمی کی جائیداد پہ سب کی شان چلتی، چچا کا بھی ہمارا رہا تو ہم کو بولتے ہمارے چچا کا ہے وہ کھیت، ایک سپورٹ رہتا ہے نا، بھائی کی بھی رہنے دو بڑی جائیداد، ارے وہ تمہارے بھائی ہیں کیا، بولے تو تھوڑا آپ پہ بھی ایفیکٹ پڑتا ہے، جائیداد اس کی ہے تو سب خاندان ملت امت اس کا سب پڑتا ہے، پوری امت کے پاس پیسہ ہے تو پوری امت کا فائدہ ہوگا۔ سب کہیں گے نہیں صاحب اب جینوں کے پاس کیسے پیسے رہتے ہیں، مسلمانوں کے پاس ایسے پیسے رہتے ہیں، تو بتایا جن لوگوں کو نہیں آتا خرچ میں، وہ خرچ ان کا زیادہ ہوتا ہے، ناسمجھی کا ہوتا ہے، تو ان کے حوالے نہ کرو، چونکہ یتیموں کی بات چل رہی ہے تو بتایا یتیم آپ نے بولے اب بڑا ہو گیا نا، انہیں 20 سال کا ہوگا میں دے رہا ہوں، میں ذمہ داری نہیں لیتا، ایسا مت کرو، پہلے یہ دیکھو وہ سمجھدار ہوا ہے کہ نہیں، اگر ہوا ہے تو اس کو دو، اگر نہیں ہے تو کیا کرو، ورزقہم، ان کو اچھا کھلاؤ پلاؤ۔ اب یتیم کو کیا کرتے، گھروں میں بھی کس کی یتیم ہے نا، ماموں کا بچہ رہنے دو، اس کا کھانا سب سے کم رہے گا، اس کو سب سے آخر میں کھلائیں گے، یہ کریں، یہ صحیح بات نہیں ہے، اس کو ایکول دینا ہے، ایکویلٹی دینا ہے، اس کے مال میں سے تو نہیں ہے تو تمہارے اس میں سے زکوٰۃ میں سے دے سکتے نا، کسی بھی طریقے سے دو، لیکن اس کے سٹینڈرڈ کو نہیں گرانا ہے، اس کو اچھے کپڑے دینا چاہیے، وکسوہم، کپڑے پہناؤ، وقولوا لہم قولا، اور عزت کی بات کرو اس کے ساتھ، عزت اور ریسپیکٹ کے ساتھ کرو۔ یتیم کو کیا کرتے، سب دھتکاتے جاتے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فرمایا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، تم نے نہیں دیکھا کہ اس دین کو، آخرت کے دین کو کون جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے یتیم کو جو دھکے مارتا ہے۔ تو یتیم کو ریسپیکٹ کے ساتھ ہونا چاہیے، اسلام کا پہلا انعام ہے عورتوں اور یتیموں کے بارے۔ عورتیں بھی ایسی ہو گئی تھیں پہلے، آج بھی ہے، آج بھی دیکھیے بہت حال ہے، کوئی بھی شادی کرتا ہے 2-3 بچے ہوتے ہیں، بھاگ جاتا ہے، کوئی بھی پکڑنے والا نہیں ہے اس کا، ہے نا، کتنے جو لیو ان ریلیشنس میں کیسے آ رہے ہیں، لوگ بھگا کے لے کے جا رہے ہیں، عورتوں کی زندگی خراب ہو رہی ہے، آج بھی ہے، اور اس زمانے میں تو بہت زیادہ تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق متعین کیے، یتیموں اور ناتواں لوگوں کے حقوق متعین کر دی۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، تو تم آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ یتیم جو ہے نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اور تم ان میں بھلائی پاؤ، سمجھ پاؤ، فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کے مال ان کو لوٹا دو۔ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا، اور تم اسے نہ کھاؤ زیادہ اور تیزی کے ساتھ کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں،
ارے اب وہ بڑا ہو گیا ہے، دیکھو 16 سال 18 20 کے بعد تو دینا ہے، اب جلدی جلدی اس کے کہا ارے یہ کرنے کا ہے کہ نہیں، یہ پروگرام دیکھ تیرا بھی حصہ ہے بول کے اس کا مار لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا مت کرو، تیزی سے اسراف سے اس کا مال مت کھاؤ۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ، اور جو کوئی امیر ہو تو وہ عفت سے کام لے، عفیف کہتے ہیں نا، استعفف، عزت سے، بچے اس سے نہ لے۔ بھئی اپنے ماں کیوں لینے کا ہے، جب میرے پاس پیسہ ہے تو میں کیوں یتیم کا مال لوں، تو میں احسان کروں، میں ہی بتا رہا ہوں، میں زکوٰۃ میں سے دے دوں، اس میں سے دے دوں، یہ کوشش ہونی چاہیے۔ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا، مگر جو غریب ہے، فقیر ہے، محتاج ہے، فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ، تو اس میں سے کھائے۔ بھئی ایک بچے کو پال رہے ہیں تو اس کے مال کو، اس کو سنبھالنے کا کوئی چارج آپ لے رہے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے مال میں سے غریب آدمی فقیر ہے، اس کے پاس کھانا ہی نہیں چلتا، اس کا گھر نہیں چلتا، وہ دوسرے کو کیا کھلائے، تو ملا کے کر کے لے۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ، اور جب تم ان کے مال ان کو واپس کرنے لگو تو اس پر گواہ بناؤ۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے، اللہ کو معلوم ہے تم نے کیا معاملہ کیا اس کے ساتھ، کیا نہیں کیا۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور مردوں کے لیے حصہ ہے جو مال چھوڑا ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں نے، یعنی وراثت میں۔ اب باپ مر گیا تو اس کے اس میں سے حصہ ملے گا، ماں میں سے ملے گا، اب وہ خالہ ہیں ان کا نہیں ہے کوئی بھی رشتہ دار تو اس میں سے ملے گا، الگ الگ ہیں، یہ پورا قانون ہے اس کا، تو دو ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے، جیسا مردوں کے لیے حصہ ہے وراثت میں، تو عورتوں کے لیے بھی ویسا ہی حصہ ہے ان کے والدین اور رشتہ داروں کے مال میں جو انہوں نے مرنے کے بعد چھوڑا، ترکا۔ مما قل منہ او کثر، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ احادیث میں تو یہ بات ملتی ہے، 1 گز کپڑا بھی ہے تو اس کو 7 ٹکڑے کرنا پڑے گا، یا باقی کے لوگ دے دیں ایک آدمی کو اور وہ 1 گز کپڑا اپنے پاس لے لیں، لیکن بانٹنا چاہیے، یہ تقسیم بہت ضروری ہے، یہ تقسیم ہونے کے بعد ہی مال بڑھتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے، یہاں اب ہم بھارت میں کرتا بول کے رہتا ہے، تو وہ خاندان کا بڑا بیٹا اس کو مل جاتی جائیداد، سب اس کے ماتحت ہو جاتے۔ یہاں بھی ایسا ہوتا ہے، جب بڑا خاندان ہوتا ہے تو باپ کا پورا بزنس رہتا ہے، بچے دیکھتے، بچوں کا کوئی حق متعین نہیں، اب وہ سب کام کرتے، پھر ابا کو بولتے ابا وہ ایسا ہونا، ہماری بیوی کو ساڑی لانے کا پیسے دو، ابا ہمارے بچے کی فیس بھرنے کا ہے نا، تو یہ صحیح نہیں اسلام میں، اس کا متعین ہو، مرد ہو گیا نا تو حصہ طے ہو جانا چاہیے، کیسا ہے، وہ کیا کرے گا، میں کیا کروں گا۔ ایسا جوائنٹ فیملی سسٹم اسلام میں نہیں ہے، جو اپنے پاس پرچلت ہے اب آگے، مگر اس میں ایسا شادی ہونے کے بعد اس کو الگ کر دو، رکھو، تو تمہارے سب کے حق ہوں گے اور تمہارا ڈیولپمنٹ بھی ہوگا۔ جب جائیداد تقسیم ہوتی ہے نا تو بڑھتی ہے۔ اب ایک آدمی ہے 100 کروڑ کا ہے میرا، تو 100 کروڑ کا سنبھال رہا ہوں، لیکن 10 کروڑ ہو گئے، اب ہر آدمی یہ چاہتا ہے میرے 10 کروڑ 100 کروڑ کیسے ہو، تو کیپیسٹی رہتی، وہ کیپیسٹی کے تحت وہ زیادہ سے زیادہ بڑھتا ہے۔ تو یہاں پر بتایا گیا کہ چاہے تھوڑا ہو یا بڑا، وراثت کی تقسیم ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس ہم نمازوں کو پوچھتے ہیں، لیکن اکثر ہم لوگوں سے نہیں پوچھتے مرنے کے بعد تمہارے پاس وراثت کی تقسیم ہو گئی کہ نہیں، تو چاہے وہ مسجدوں کے ذمہ دار رہو، یہ رہو، آپ جا کے پوچھو ان کے پاس بھی کہ وراثت کی تقسیم، تو معلوم ہوگا کہ اکثر جگہ نہیں، غائب ہے۔ ادھر نماز کی بات ہو رہی ہے، روزے کی ہے، قرآن کی ہے، مگر وراثت کی تقسیم کی بات نہیں ہو رہی، تو یہ فوراً انتقال کے بعد چھیڑنا چاہیے۔ ہم جتنے بھی نزدیک کے لوگ ہیں بار بار اس پہ توجہ دلانا چاہیے۔ نصیبا مفروضہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حق متعین کر دیے ہیں، فرض کر دیے ہیں۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور جب وراثت کی تقسیم ہونے لگے، انتقال ہو گیا 2-3 دن کے بعد یا 1 دن کے بعد اب وہ تقسیم ہونا شروع ہوگی، تو معلوم ہو اس کے حقدار نہیں ہیں، مروا آ گئے، خالہ ہی آ گئی ہیں، پھوپھی آ گئی ہیں، وہ ہے، ان کا کوئی حق نہیں بن رہا، اس میں سے کوئی نہیں بن رہا ہے، تو کہا ان کا اچھا کھلاؤ پلاؤ اور کچھ نہ کچھ تحفہ دے دو، پہلے تم یہ کرو، سب مل کے بولو، سب اس میں سے 2% تو ہم جو ہے نا اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیں گے، سب مل کے جو وارث ہیں بنے ہوئے ہیں وہ تھوڑا سا پیسہ نکال کے ان کو دے سکتے ہیں اگر وہ موجود ہیں، تو ایسا نہیں وراثت کی تقسیم ہو رہی 1 سال کے بعد اور کوئی بھی نہیں آیا، آپ بول رہے کہ بھئی وہ پہلے کے سب رشتہ داروں کو تم کھلاؤ پلاؤ، تو یہاں یہ حکم نہیں ہے۔ جب آ گئے اور سامنے سب کو بٹ رہا ہے، ان کے کپڑے بھی بٹ رہے ہیں، ان کے دے رہے ہیں، تو ان کے پینٹ بشرٹ بھی جا رہے ہیں، ان کی ساڑیاں بھی جا رہی ہیں، ارے بھئی وہ رشتہ داروں کو بھی تھوڑا دے دیں تو کیا چھوٹی موٹی چیز ایسے میں، تو کہا کہ اس میں سے جو ہے اتنی باریکی نہیں ہونی چاہیے، اس میں سے آپ تقسیم جو ہے کر سکتے ہیں، اور ان کو اچھا کھانا بھی کھلاؤ اور ان کے ساتھ اچھی بات کرو، یہ نہیں کہ انہوں بھی آ کے ٹپک گئے، کیا مانگتے، کیا مانگنے کو چاہے ہوں گے، انہوں مخروض ہیں،
اب نکالیں گے، ارے کچھ تو بھی دو ان کے صدقے میں، ہم کو ایسا بول کے نکالتے کیا ہے؟ تو ان کے ساتھ ریسپیکٹ کے ساتھ جو ہے تم بات کرو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ، اور اللہ سے ڈرو اور سوچو کہ اگر تم کو کیسے خوف لاحق ہوتے اگر تم اپنے چھوٹے بچے چھوڑ کے مر جاتے۔ تمہارے بچے 10 سال کے 5 سال کے تھے، تمہاری جائیداد، اب تم اپنے بھائی سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ یعنی بچوں کی چچا سے کیا ایکسپیکٹ کرتے تھے؟ ماموں سے کہ میرے بچوں کے ساتھ انصاف کرنا۔ اب وہ ماموں چچا غلط کام کر رہے تھے، آج تم بن گئے اور وہ رشتہ دار مر گیا، تو اب تمہارا کام کیا ہے؟ تمہارا کام بھی یہ ہے کہ اگر وہ کمزور ہیں تو انصاف کرو۔ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تو پس تم اللہ سے ڈرو، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور صاف اور سیدھی سیدھی بات کرو۔ وراثت کی تقسیم دیکھو بھئی یہ سیدھا ہو رہا ہے، اس وقت آپ جتنی سیدھی بات کریں گے نا مسئلہ اتنا حل ہوتا ہے۔ اب آپ 8 مہینے کے بعد نکالیں گے میں اس دن بولنے والا تھا مگر نہیں بولا، تو ایسے فتنے نہیں پیدا کرنا۔ ہمت جٹانا، اللہ سے ڈرنا، اس وقت صحیح بات بولنا، اور کوئی بھی شخص کو بولنا ہے نا منہ پہ بتا دینا اس کی غلطی اکیلے میں، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے ادھر ادھر غیبت کرنے کے، ہے نا۔ اور اپنے خاندان میں بھی مسئلہ ہے، صحیح بولنا، چاہے دشمن ہو، برا لگے کسی کو، صاف صاف بات بتانا چاہیے، صاحب میں ایسا سمجھ رہا ہوں۔ آپ جتنا کلیئر رہیں گے آپ کا خاندان اتنا مضبوط بنے گا۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو لوگ کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم زیادتی کے ساتھ تو بے شک وہ بھرتے ہیں اپنا پیٹ آگ سے۔ اللہ کہہ رہا ہے یتیم کا مال کھانا آگ بھرنا ہے، قیامت کے دن آگ بھری جائے گی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ جو ہے نا جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہاں پر جو ہے نا ایک صحابیہ کا بھی ہے کہ واقعہ ہے کہ جنگ احد میں جو ہے ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اور انہوں نے کیا کیا کہ ان کی 2 بچیاں تھیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ جو صحابی تھے آپ کے ان کا وہ شہید ہو گئے احد میں، اب ان کے چاچا نے پوری پراپرٹی لے لی، اب یہ بچیوں سے نکاح کون کرے گا؟ ان کا حق تو انہوں نے لے لیا۔ تو اس وقت جو ہے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور ان آیتوں میں یہ ساری چیزیں جو ہے دیکھیں کتنا کلیئر بتایا گیا۔ پہلا رکوع ہے، آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر انشاءاللہ کچھ میرا دورہ ہے تو اس دوران میں کچھ ویڈیو پہ ہے تو دوسرا سورہ وغیرہ بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ آنے کے بعد پھر اس کے اگلے رکوع کے بارے میں ہم غور و فکر کریں گے۔